پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان لوگوں کے لیے گھر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جن کے پاس کبھی بھی اتنا کیش نہیں گھر خریدنے کے لیے. اس کے لیے پہلے ہمیں 2 سال لگے. ایک بڑا پرانا قانون عدالتوں میں پھنسا ہوا تھا, فور کلوجر لا. وہ قانون جب تک نہیں ہوا جو ہم نے کروایا, عدلیہ کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی. وہ قانون کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اب پہلی دفعہ بینک پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو گھر کے لیے قرضے دینے کے لیے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ہندوستان میں 10% لوگ اپنے گھر بناتے ہیں بینک سے قرضے لے کے. امریکہ یورپ میں 80% بناتے ہیں. پاکستان میں ابھی تک 0.2% ہے. یہ تو پہلی دفعہ کوشش کر رہے ہیں. بینکوں کو بھی عادت نہیں ہے. ہم بینک مینیجر سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کو, بینک ہیڈز کو, کہ وہ کیسے ٹرین کریں اپنے سٹاف کو. کئی بینک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, میزان بینک ہے, بینک آف پنجاب ہے, نیشنل بینک ٹرین کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے بیچارے غریب لوگ جب آئیں تو مزدور آئیں ان کو کیسے قرضے دینے. یہ اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم امپروو کرتے رہیں گے. لیکن ہم اب ایک اور بھی کہ خاص اب بینک ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ شوکت ترین ابھی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ وہ صرف اس کا کام ہی صرف ہو کہ گھروں کے لیے قرضے دینے کے لیے. تو یہ آپ فکر نہ کریں, اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آسانیاں ہوتی جائیں گی. جو لوگ اپنا گھر قسطوں پہ خریدنا چاہیں اور بینک سے قرضہ لینا چاہیں, یہ آسانیاں ہوتی جائیں گی. حکومت اس وقت 3% سود کے اوپر جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ان کو قرضے دے رہی ہے, اور پھر پہلے لاکھ گھروں کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی اوپر دے رہی ہے تاکہ ان کا قرضہ, ان کا قرضوں کی قسط نہ زیادہ بڑھے. اور تو بینک بھی سستے قرضے دے رہے ہیں, حکومت بھی, اسٹیٹ بینک مدد کر رہی ہے اس میں, اسٹیٹ بینک بھی, تاکہ قرضہ یہ سود زیادہ نہ ہو. حکومت اس کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی بھی دے رہی ہے. اور انشاءاللہ اور جو گھر بنانے والی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں. ان کے لیے بھی ہم نے ٹیکس کم کر دیا تاکہ وہ بھی زیادہ شرکت کریں اس میں.